جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان کی جمہوریت میں ایک اور سیاہ دن ہے جب لیڈر آف اپوزیشن اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کو نیب گردی کے ذریعے گرفتار کیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے اس موقف کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں ایک فیشسٹ ریاست، ون پارٹی ریاست قائم کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس کے لیے اپوزیشن کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اس کے لیے میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اب گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن کا شیڈیول اعلان کیا جا چکا ہے، انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے، اس اہم الیکشن کے اندر جہاں مسلم لیگ چونکہ گلگت بلتستان میں ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت میں گلگت بلتستان کے اندر تاریخ ساز امن قائم ہوا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے حقوق ملنے کا آغاز ہوا، جس کا فیصلہ سرتاج عزیز صاحب کی تاریخی رپورٹ کے اندر کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی اس کامیابی کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے اور پری پول ریگنگ کے لیے مسلم نون کے صدر کو گرفتار کرنے کا مقصد ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس اہم الیکشن میں اپنی انتخابی مہم چلانے سے روکا جا سکے۔ گلگت بلتستان ایک اہم ترین خطہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سی پیک کا روٹ گزرتا ہے، اور اس خطے میں کسی قسم کا سیاسی بحران پیدا کرنا یا اس خطے میں الیکشنوں میں دھاندلی کرنا، یہ پاکستان کے ساتھ سنگین جرم ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں مودی کے نام نہاد الیکشنز پر اس کو سرٹیفکیٹ یا بیل آؤٹ دینے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا میں وفاقی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں چپے چپے کے اوپر مسلم لیگ نون کا ووٹر اپنے ووٹ کی اور مینڈیٹ کی حفاظت کرے گا، اور اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ وہ گرفتاریوں کے ذریعے اس راستے کو، اس قافلے کو روک سکتے ہیں، تو انہیں اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے۔ آج جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ایک پبلک سروس، جمہوریت اور ہماری قوم کے لیے بدترین المیہ ہے کہ وہ شخص جس نے شبانہ روز پنجاب کے عوام کی خدمت کی، جس کی دیانتداری کی گواہی صرف اپنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ دیتے ہیں کہ جس طرح اس نے پنجاب کے اندر محنت کی اور یہاں غریبوں کی خدمت کی، بیواؤں کی خدمت کی، مجبوروں کی خدمت کی، بے سہارا نوجوانوں کے سر پر پیف کے اسکالرشپ کے ذریعے ہاتھ رکھا، پنجاب کے ہسپتالوں کے دروازے غریبوں کے لیے کھولے مفت علاج کے لیے۔ آج اس لیڈر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، یہ ایک بدترین دھبا ہے ہماری تاریخ کے اوپر، ظلم ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ اپوزیشن جماعتیں مل کر اپنا لاہ عمل طے کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون
हर मुल्क के कोने कोने में इस गिरफ्तारी पर गैर आईनी, गैर जमहूरी इकदाम पर एहतजाज करेगी। हम कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी रिक्विजिशन करेंगे ताकि उसके जरिए भी एहतजाज किया जा सके। लेकिन हुक्मरानों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने ये तबले जंग बजाया है तो हम इस जंग को लड़ेंगे और इस जंग को इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। शुक्रिया एहसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल से मैं शुरू करूँगी। उन्होंने फरमाया था कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, और बहुत ही अफसोसनाक दिन है आज। जिस तरह से पिछले 3 साल में 2 साल में इस हुकूमत ने जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, सकूत कश्मीर हुआ है पहली बार इस तरह, पहली बार इतनी महंगाई हुई है, पहली बार अपोजिशन पे इस तरह क्रैकडाउन हुआ है, पहली बार हर गुनाह करने के बावजूद ये एहतसाब से बालातर हैं। इसी तरह पहली बार इनकी हुकूमत के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। मुझे इसमें कोई ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को किसी किस्म के एहतसाब की खातिर या किसी इल्ज़ाम पे गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर तो रेफरेंस जो है वो चल रहा था। तो रेफरेंस के दरमियान में गिरफ़्तार करना, जैसे मुझे गिरफ़्तार किया था, मेरे पे आज तक 1.5 साल हो गया, रेफरेंस नहीं बना। मुझे नैब में ले जाके मेरे साथ मुझे कहानियाँ सुनाई जाती थी, मेरा पूछा जाता था कि हम घर में क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। 1.5 साल हो गया, रेफरेंस आज भी दायर नहीं हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब को अदालतों के इस तरह से चक्कर लगवा के उनका जो वो फैसले पहले लिख के लाए होते हैं, उन्होंने उनको गिरफ़्तार करना था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कौम भी ये जानती है, यहाँ पे बैठे मीडिया के मुअज़्ज़ज़ हज़रात भी ये जानते हैं, इस किस्म की जो फ़ैसले देने वाले लोग हैं वो भी ये जानते हैं, और मुस्लिम लीग नून भी बहुत अच्छे से जानती है कि शहबाज शरीफ को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली, जिस तरह से उनको अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे थे, जिस तरह से उनकी औलाद को, उनकी फैमिली को, उनकी बेटियों को, उनकी वाइफ को जिस तरह से जुल्म का निशाना बनाया गया, उसकी वजह सिर्फ एक है, एक वजह उसकी, और उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। और उन्होंने न सिर्फ अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने वफादारी की, अपने भाई होने की। उन्होंने जो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है अपने भाई के साथ, भाई के कॉज के साथ, पार्टी के साथ, एक लम्हे के लिए भी वो वेवर नहीं किए। अब देखें आप, उनकी वाइफ को इश्तिहारी बना दिया गया, उनके बेटों को इश्तिहारी बना दिया गया। हमज़ा शहबाज शरीफ जो मेरा भाई है, उसको तकरीबन 13 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर, उसको कोरोना हो गया है, लेकिन उसको भी वो अभी भी जेल में है, उसके ऊपर भी अभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन उसको जेल में रखा हुआ है। इस सारे जुल्म के बावजूद, इन सारे ओछे हथकंडों के बावजूद शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ अनवेवरिंगली खड़ा रहा। और उन्होंने अभी लास्ट वीक में 2-3 उनके बयानात सामने आए हैं। उन्होंने कहा आपने मुझे गिरफ़्तार करना है करें, आपने मुझे पकड़ना है पकड़ें, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, जो APC का एलामिया आया है, जो APC ने प्लान दिया है, उसके ऊपर 100% अमल होगा। और जो अब मियाँ साहब ने जो बातें की हैं, जो तकरीर की है, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कल भी ये फरमाया था कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ,
انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی غلط بات نہیں کی. انہوں نے اپنی تقریر میں جو کہا وہ آئین کی اور قانون کی روح کے مطابق ہے. تو اس چیز کو تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف کو کسی ایلیگیشن پہ گرفتار نہیں کیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں پاکستان میں پلیز اگر کوئی قانون ہے, کوئی انصاف ہے یا کوئی سیمبلنس آف قانون یا انصاف ہے تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی. کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی, شہباز شریف کے نام وہ سینکڑوں فرینچائز نہیں نکلے. شہباز شریف کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا جو کہ 1930 سے کاروبار کر رہا ہے. شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا, اور وہ تب سے تھا جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے. عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک تنخواہ دار ملازم تھے اور تنخواہ پہ گزارا کرنے والے ملازم تھے. ان کا لاکھ پتی نہیں, کروڑ پتی نہیں, ان کا ارب پتی ہو جانا وہ ہے قابل احتساب الزام. اور وہ 99 کمپنیز جو نکلی ہیں اور جو فرینچائز نکلی ہیں, تو نیب تو فرمایا کرتا تھا کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں, تو وہ کیس جو ہے وہ نیب کو نظر نہیں آ رہا. نیب کی تو آج میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے, معزز ججز حضرات نے نیب کی جو کریڈیبلٹی کو کمپلیٹلی ایروڈ کیا ہے یہ کہہ کر کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے, تو اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بنتی. کیونکہ نیب کو تو نہ بی آر ٹی نظر آتی ہے, نہ بی آر ٹی کی بسز میں بار بار لگنے والی آگ نظر آتی ہے, نہ بلین ٹری سونامی نظر آتا ہے, نہ ان کو عمران خان کے گھر کا اچانک ریگولرائز 300 کنال کے گھر کا ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے, نہ ان کو بڑے بڑے وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے, نہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح راتوں رات جو ان کے دوست ہیں جہانگیر ترین صاحب, ان کو پاکستان سے باہر سمگل کرا دیا جاتا ہے. اور جب جے آئی ٹی بنتی ہے تو وہ بڑی ڈٹھائی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا, میری طبیعت خراب ہے. جب ان کے بیٹے کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے والد کی تیمارداری کر رہا ہوں, اس لیے میں جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہو سکتا. تو بات تو یہ ہے نا کہ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثے سامنے آئے, جب ان کی وائف جو کہ گھریلو خاتون تھیں, جب وہ اچانک کہیں سے اثاثے سارے ان کے نام آئے, ان کی انویسٹمنٹ سامنے آئی, تو نیب کو کیس نظر نہیں آیا, عمران خان کو وہ کیس نظر نہیں آیا. آپ ان کو ان کے بچے جو ہیں وہ 25-30 سال کے ہیں, وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. شہباز شریف کے بچے جو کہ اب 40 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں, کراس کر چکے ہیں, حمزہ میرے سے 1 سال چھوٹا ہے تو وہ 45 ایئرس کا ہے, وہ اپنے کاروبار الگ سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ والد پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ان کے کاروباروں کو زبردستی والد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, ذاتی کاروباروں کو. لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کے کاروبار کسی کو نظر نہیں آتے, ان کے وائف کے نام کے جو اثاثے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے, ان کے بچے جو ایک تنخواہ دار ملازم کے بچے ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے اثاثے کسی کو نظر نہیں آتے. تو پھر تو ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے. اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے, ججز کو بلیک میل کر کے, ان پر دباؤ ڈال کر, میڈیا پر دباؤ ڈال کر. اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی, اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاؤ. اب میڈیا بھی پوچھ رہا تھا, ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کس خبر کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے, خبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی, خبر ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. تو میڈیا کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے, پریشرائز کریں گے, کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں ہے. یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے, چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو, جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے ہیں, جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں, اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی. تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا, اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں,
تو آپ کو جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آ گئے اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے؟ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پوری کہانی. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں، کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی، شین میں سے نون نہیں نکلے گی، کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. لوگ جن کو اپنے رشتے کا پتہ نہیں ہے، جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہے، جو کہ رشتوں کے تقدس کو نہیں جانتے، انہوں نے اپنی زندگی میں نہ کچھ دیکھا ہے، نہ پریکٹس کیا ہے. جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان محبت کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے، ان کی ایک ذاتی سوچ ہے، 30 سال سے ہے، 40 سال سے ہے، وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے. لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں، پارٹی سے بھی کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں، لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں، انشاءاللہ رہیں گے، لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں، وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل ہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی تو وہ ان کے متبادل کے طور پہ ان کی جگہ لے لیں گے. تو یہ خوف تو اپنی جگہ، جس کی جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو، جو مسلط شدہ ہو، جس کو لایا گیا ہو، جس کو عوام کے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو، جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ GHQ میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے، جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جو اتنا بزدل ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو 13 مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب ہے، اور وہ پنجاب کے اندر اپنے MPAs کو کنٹرول کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تحریک چلا سکتا ہے. اس خوف سے اس کو رکھا ہوا ہے اور شہباز شریف کو اس خوف سے جیل میں ڈال دیا. یہ عمران خان کا خوف میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس طرح اس لیے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس کو وہ شہباز شریف کو اپنے متبادل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کو وہ کوئی جگہ دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ عوام کی نظر میں، اسپیشلی پنجاب کے عوام کی نظر میں، اوور ویلمنگلی شہباز شریف صاحب صرف متبادل نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب پنجاب کے عوام کی نظر میں از دی اونلی چوائس. تو عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بیساکھیاں ہیں، وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے، جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے. اور ادارے بھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے جس کو نہ صرف تجربہ کار ہے، بلکہ اس کو حکومت چلانے کا یا کوئی بھی ایسا کرنے کا کوئی اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے. وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے، کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی، کروڑوں عوام کی جو پنجاب سے باہر کی ترجمانی کرتی ہے. تو مسلم لیگ نون کے ورکرز اس سب ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، عوام اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا، ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا، تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی. اور جہاں تک آخری بات اب میں یہ کر دوں کہ جہاں تک
APC کا تعلق ہے, APC کے جو ایجنڈا ہے اس کا تعلق ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے. تو آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں, آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں, چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں, یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اب رکنے والی نہیں ہے. یہ تحریک چلے گی, یہ تحریک چلے گی, یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ پورے جذبے کے ساتھ چلے گی. اور اس کا میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج استعفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے. یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے. آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں, نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت ملے گی. اتنی سیٹس پہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی, میدان میں لڑے گی. اور گلگت بلتستان میں آپ جو کر رہے ہیں, راتوں رات آپ نے جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو انجینئر کیا ہے, جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو توڑنا شروع کیا ہے, جو پری پول ریگنگ آپ نے کی ہے, اور کیونکہ مسلم لیگ نون تھی وہاں پر, تو آپ کو الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑا. یہ جو کرونا اور یہ سب ہے نا, یہ سب بہانہ ہے. تو میں قوم کو اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ گلگت بلتستان تھوڑا مین اسٹریم اس سے باہر ہے, تو اس کے اوپر نظر رکھیں. مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں, لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی. اگر آپ کو یہ کرنا ہے, اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے, اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے, چھیننا ہے, تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا. آپ یہ کام چھپ کے نہیں کر سکتے. آپ اس کام میں کامیاب انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. آپ جو کریں گے وہ عوام کے سامنے آئے گا. تو یہ اس کے ریپرکشنز اگر مسلم لیگ نون کے لیے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی ہوں گے. تھینک یو. ایک سیکنڈ دیکھیں, میں ون بائی ون. جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی تحریک شروع کی, آپ کو گرفتار کر لیا گیا. نون لیگ میں اندر سے آوازیں آتی تھی کہ یہ دو پارٹیز ہیں, ایک شین لیگ ایک نون لیگ ہے. کیا آج افسوس کا مقام نہیں ہے؟ یہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے تھے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کب سے اپنی تحریک شروع کریں اور اسمبلی استعفے آپ دے رہے ہیں, باقی پیپلز پارٹی کا اپنا موقع, آپ کو کیا موقع؟ آپ نے تو 2-3 سوال ایک ہی سوال میں کر دی. اچھا, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, مسلم لیگ نون میں بہت طرح کے خیالات کے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی, بالکل ہیں. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. لیکن ایک چیز میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے, سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رانا صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا منشیات جیسے بھونڈے کیس کے اندر. یہ میرے بھائی احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں, ان کو ایک لغو جو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ وہ اتنا ایک عجیب سا الزام تھا اس کے اوپر, یہ جیل کاٹ کے آئے ہیں. لیکن کیا مسلم لیگ نون کو یہ توڑ سکے؟ مسلم لیگ نون کو الحمدللہ یہ نہیں توڑ سکے. اور یہ اگر مسلم لیگ نون کو انڈر ٹریمینڈس پریشر, ظلم اور ہتھ کنڈوں کے باوجود, ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی, جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہنا اکاؤنٹیبلٹی کی توہین ہے, بچوں, بیویوں, بیٹیوں, بہنوں کو گھسیٹ کر, رانا صاحب کی وائف کس طرح رلتی رہی ہیں سڑکوں کے اوپر, شہباز صاحب کی بیٹی کس طرح سے عدالت میں جاتی رہی ہے, سرینا عیسیٰ کس طرح رلتی رہی ہیں عدالتوں کے اندر لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر اتنے پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا, مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا, کسی نے چپ رہ کر کیا, کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں. کیا ان کے خلاف آپ عدالت میں بھی جائیں گے؟ اور دوسرا, کیا میاں صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب سے؟ اب اے پی سی میں مسلم لیگ نون کو لیڈ کون کرے گا؟ میرا رابطہ میاں صاحب سے دن میں 10 بار ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کو لیڈ میاں صاحب خود کریں گے.
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کے خلاف یہ آؤٹ آف دا وے اپیل لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ یہ اس لیے لگی ہے کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ آگے جو اب تحریک چلنے والی ہے یہ اس سے خوف کھا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو کی جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ والی پالیٹکس ہے جو ہمیشہ میاں صاحب نے کی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں, ان کو جیل میں بند کریں, ان کی آواز بند کریں. تو یہ میں منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی تھی. تو یہ جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے والا ساری ایکسرسائز ہوئی ہے نا, یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے. تو مسلم لیگ نون کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ان کو نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے, وہ جس کو چاہیں گے ذمہ داریاں دیں گے. پارٹی ان کی آواز پہ لبیک کہتی ہے, ان کے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں, ڈائریکشنز ہوتی ہیں, ان کو حکم مان کے چلتی ہے اور وہ فیئر ہوتی ہیں, وہ کسی ایک کے حق میں نہیں ہوتی. وہ میں ان کی بیٹی ہوں, میرے حق میں بھی نہیں ہوتی. آج انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی مجھے, اور جو کہ میں نے خود بھی کرنا تھا کہ احسن صاحب کیونکہ سینئر ہے تو پہلے ان کو بولنے کی باری دی جائے. تو وہ بہت فیئر آدمی ہے. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ شہباز شریف کے ساتھ کو جیل میں بند کرنے سے شاید یہ تحریک کو کوئی نقصان پہنچے گا, بلکہ اس تحریک کو اور اس میں جذبہ آئے گا, اس میں آگ بھڑکے گی. اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اور نہیں بیٹھے, اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی یہ کارکن یہاں کھڑے اور نہیں کھڑے اور پریس کانفرنس کو آج دیکھ رہے ہیں, وہ سب نواز شریف بھی ہیں, وہ شہباز شریف بھی ہیں, اور وہ سب آگے بڑھ کر ہراول دستہ بنیں گے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو ہے, دیکھیں ہمارے وقت میں تو ایک اشتہاری عمران خان سپریم کورٹ جا کے پاناما کیس میں اپلیکیشنز دے رہا تھا اور حاضر ہو رہا تھا. اس وقت اس کو عدالت نے نہیں, یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے, اس وقت سو موٹو بھی آ رہے تھے. اس وقت فون کر کے یہ بھی کہا جا رہا تھا عمران خان کو کہ بھائی ادھر ادھر نہ پھرو, لاک ڈاؤن نہ کرو, ہمارے پاس درخواست لاؤ. تو سب سے پہلے تو عدلیہ کو اس کا خود نوٹس لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت کمال کی بات کی ہے اور بہت میں کہتی ہوں بہادری دکھائی ہے جب جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی کہ ایس سی سی پی سے جو ڈیٹا غائب ہوا ہے, ایس سی سی پی سے ڈیٹا غائب کیسے ہوا ہے, وہ تو پبلک پراپرٹی ہے بھائی, وہ تو ہے ہی پبلک کے لیے, اور اوپر سے آپ الٹا اس کے اوپر سٹے لینے کے لیے آ گئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, عدالتیں سب دیکھ رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں میں جتنے بھی ججز ہیں وہ سب انصاف اگر کرنا چاہتے ہیں, سب نہیں تو میجورٹی ایسی ہے جو انصاف قانون اور آئین پہ چلنا چاہتی ہیں, ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. ڈیمڈ اف یو ڈو, ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اگر وہ ان کا راستہ دباؤ میں آ کے اگر وہ انصاف اور قانون کے خلاف راستہ اپناتے تو ان کے کریئرز متاثر ہوتے ہیں, ان کے اوپر دھبے لگتے ہیں, اور وہ کریئرز ان کی صرف کرسی رہنے تک یا ان کی مدت ملازمت رہنے تک نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلے حضرات تھے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی, وہ جا چکے ہیں, آج عوام ان کو کس نام سے یاد کرتی ہے. کوئی ڈیم کے نام سے یاد کرتا ہے, کوئی کسی اور نام سے یاد کرتا ہے. تو میں نام نہیں لینا چاہتی, آج وہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اگر آپ ججز کو زبردستی ڈرا کے دھمکا کے درازوں میں سے ان کی چیزیں نکال کے ان کو بلیک میل کریں گے تو ان کے کریئرز کے اوپر دھبا لگتا ہے. اور اگر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, اگر وہ ڈیفائی کریں گے کھڑے ہو کر اور وہ کہیں گے کہ میں کوئی پریشر نہیں لوں گا, تو ان کا قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت صدیقی والا حال ہوتا ہے. تو ججز کے لیے بھی ہم بولیں گے, کیونکہ ججز کا جو ایک رتبہ ہوتا ہے, ججز کا جو ایک ان کی جو پروفیشن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس میں وہ سامنے کوڈ آف کانڈکٹ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے, پولیٹیشنز کی طرح لڑائی نہیں کر سکتے, اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. لیکن اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آتی ہے. ہم ان کے لیے بھی لڑیں گے, ہم آپ سب کے لیے بھی لڑیں گے. جب آپ کی آواز بند کی جاتی ہے, آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے جو بہت دیر سے ہمارے خلاف بھی رہے ہیں, آپ لوگوں میں سے کچھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو دھمکیاں مل رہی, جو پاناما کیس کا پرچار کرنے والے تھے. میں نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی اور میں اٹھاؤں گی ان کے لیے آواز, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو بھی ضرورت ہے سپورٹ کی. میڈیا اگر کبھی غلط کر بھی جائے, اگر وہ خلاف کوئی بات کر بھی, لیکن پھر بھی میڈیا کی آنکھ بہت ضروری ہے. ایک ڈائریکشن دینا پاکستان کو, اس کے لیے میڈیا بہت سٹرانگ پلر ہے. اس لیے میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہوں. اور اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کیس جو ہے وہ عدالت خود نہیں اٹھاتی, سو موٹو اس پہ نہیں لیتی, تو پھر یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے, ہم اس کو ریبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے, اے پی سی میں لے کے جائیں گے, اور اس پہ کوئی جوائنٹ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات اب جائے گی نہیں. اب جواب دینا پڑے گا کہ شہباز شریف کے ساتھ اگر کچھ ثابت نہیں ہوا,
اس کو آپ پکڑ لیتے ہو. رانا ثناء اللہ کی گاڑی کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا اور اس کے اوپر آپ ہیروئن رکھنے کا مقدمہ بنا دیتے ہو. تو 99 کمپنیز جس کی نکل آئی ہیں, جس کی سینکڑوں فرینچائز نکل آئی ہے, جس کے بیوی بچوں پر الزامات ثابت شدہ ہیں, وہ کھلے عام کیوں پھر رہا ہے؟ اس کو کوئی عدالت پوچھنے کی جرت کیوں نہیں رکھتی؟ یہ سوال تو اٹھے گا. جی مریم ایک رات کے بعد آپ کے گھر جو لندن میں وہاں پر پروٹیسٹ ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ اپنے منہ وغیرہ ڈھانپ کے لاتے ہیں اور احتجاج کر کے جاتے ہیں, اور آج جو ہے شہباز شریف بھی گرفتار ہوتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مماثلت ہے نواز شریف کو چپ کرانے کی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فائنلی بتائیے گا کیا ابھی بھی آپ کو پاکستان کا عدلیہ پر اعتماد ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف ملے گا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کا کیس بھی ابھی پینڈ ہے اور اب شہباز صاحب کو اگر ریلیف ملے گا, اس حوالے سے بتائیے گا. دو چیزیں پوچھی ہیں. ایک تو کل جو میاں صاحب کے ریزیڈنس کے نیچے احتجاج ہوا ہے, سب سے بڑا اس احتجاج کا جو اس احتجاج کو ایکسپوز کرنے والا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی, ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے منہ ڈھکے بغیر آ جائیں. انہوں نے, میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے ہوڈیز پہنی ہوئی تھی جو ہوڈیز نے ان کے ماتھوں تک کور کیا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے ایسے ڈھکے ہوئے تھے. اگر اتنا ہی آپ اس کاز میں بلیو کرتے ہیں تو چہرے ڈھکے کیوں آئے تھے بزدلوں کی طرح؟ اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھا کہ پی ٹی آئی نے اس کو کمپلیٹلی ڈس اون کر دیا. تو نامعلوم افراد ہوتے ہیں. ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو نواز شریف جیلوں سے نہیں ڈرا, جو نواز شریف اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر جیل برداشت کرنے, اپنی بیٹی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ پردوں میں رکھا کرتا تھا اور اپنی بیٹی کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو تھا, وہ اس کو پکڑ کے, ایک خاندانی روایات ہوتی نا, ہمارا ایک مشرقی خاندان ہے, وہ اس کو جیل میں گیا, اس کے ساتھ 2 دفعہ اس کی بیٹی جیل گئی, اس نے وہ بھی برداشت کیا, اس نے بیماری میں جیل رہنا برداشت کیا, اس نے سب ظلم برداشت کیے, لیکن وہ اگر پیچھے نہیں ہٹا, اب پہلے سے بھی زیادہ وہ اس چیز پہ نہ صرف مضبوط ہے, مضبوطی سے قائم ہے, بلکہ وہ اور زیادہ اس کے اوپر بڑھ. تو ایسے انسان کو ڈرانا دنیا کی سب سے, اور یہ سوچنا کہ وہ ڈر جائے گا ایسے ہتھ کنڈوں سے, یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے بھائی. تھینک یو. دوسرا سوال کیا تھا؟ آپ ابھی بھی پاکستان کی عدلیہ سے سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف ملے گا؟ کیونکہ شہباز صاحب کو بھی اگر ریلیف مل جائے تو عدلیہ سے ملے گا, آپ استعمال کریں گے؟ اور نواز شریف صاحب کی, کیونکہ ان جج صاحب کو تو دیکھیں, مجھے میں آپ کا سوال سمجھ پوری امید ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ نے اگر پریشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس میڈیا کے اوپر پریشر ہے, اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے. لیکن اب جب کہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے, ہمیشہ سدا طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, تو مجھے امید ہے, اور مجھے یہ بہت قوی امید ہے, اور مجھے یہ ہوپ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز ہیں, وہ ضرور انصاف دیں گے, اور وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف پہ مبنی فیصلے دیں گے. وہ نہ صرف عدلیہ کو آزاد کرائیں گے اپنے فیصلوں کے تھرو, بلکہ عدل کو بھی آزاد کرائیں گے, جس کے اوپر لوگوں نے ایک سوالیہ نشان اس وقت لگایا ہوا ہے. تو یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے, یہ صرف سیاستدانوں کی عزت کا معاملہ نہیں ہے, یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے. اور جو